اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث سے جنت کا تعارف ہم مکمل بیان کر چکے ہیں اور آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ایسی احادیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جو جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات پر مشتمل ہیں، جنہیں سن کر ہر مسلمان کا دل حصول جنت کے شوق سے معمور ہو جائے گا اور وہ ایسے اعمال کی طرف راغب ہوگا جو اسے جنت کا حقدار بنانے میں معاون بن سکتے ہیں۔ سماعت فرمائیے، جنتیوں کے لیے 4 عظیم خوشخبریاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا اور جنتیوں کو یہ خوشخبری سنائے گا کہ اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم 2837۔ جنتی لوگوں کی خوشی میں اضافہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لا کر جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک اعلان ہوگا، اے جنت والو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، آج کے بعد تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ یہ اعلان سن کر جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا، جبکہ جہنمیوں کا غم اور بڑھ جائے گا۔ صحیح مسلم 2850۔ اہل جنت کے لیے عظیم ترین نعمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب تمہاری کوئی اور خواہش ہے جو میں تمہیں مزید عطا کروں؟ جنتی جواب دیں گے، کیا تو نے ہمیں عزت نہیں بخش دی؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخلہ نہیں دے دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ اب اس سب کے بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائے گا اور انہیں اپنے دیدار سے نوازے گا۔ پھر جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم 448۔ معزز سامعین، جنت اور اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی بے حساب عنایتیں اور نوازشیں جان کر یقیناً آپ کا دل ان اعمال کو جاننے کے لیے شوق و رغبت سے بھر چکا ہوگا جن پر عمل پیرا ہو کر آپ راہ جنت کے راہرو بن سکتے ہیں، اور آپ انہی جنتوں کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں جن کا خوبصورت، دلکش، روح پرور، سحر انگیز اور نشاط آفرین تذکرہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ ان اعمال صالحہ کا تذکرہ ہم باقاعدگی کے ساتھ آئندہ دروس سے شروع کر دیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صرف بیان کرنے اور سماعت کرنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ عمل کی توفیق سے بھی نوازے، کہ عمل ہی اصل مدعا اور مقصود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔